ایک گھنے جنگل میں جہاں درخت آسمان کو چھو رہے تھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ایک طاقتور شیر رہتا تھا۔ اس کا نام راجا تھا۔ راجا کو جنگل کے تمام جانوروں سے بہت پیار اور احترام ملتا تھا۔ وہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ بہت دانشمند بھی تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک چھوٹا سا خرگوش آیا جس کا نام چینو تھا۔ چینو بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی تھی، جیسے وہ ہر مشکل کو آسانی سے حل کر سکتا ہو۔ راجا اور چینو کی ملاقات ایک دلچسپ واقعے کے دوران ہوئی۔ ایک دن راجا جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے چینو کو دیکھا جو ایک گہرے گڑھے کے قریب کھڑا تھا۔ چینو گڑھے میں گرنے والا تھا، لیکن راجا نے فوراً اسے بچا لیا۔ چینو نے راجا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، راجا، آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ راجا نے مسکرا کر کہا، چینو، تمہاری جان بچانا میرا فرض تھا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ایک دن کے بعد راجا اور چینو کی دوستی شروع ہو گئی۔ وہ اکٹھے جنگل میں گھومتے، دوسرے جانوروں کی مدد کرتے اور ہر مشکل کو مل کر حل کرتے۔ ان کی دوستی کی کہانی پورے جنگل میں مشہور ہو گئی۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک خطرناک شکاری جنگل میں گھس آیا اور جانوروں کو شکار کرنے لگا۔ شکاری بہت چالاک تھا اور اس کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ جنگل کے جانور خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے راجا سے مدد مانگی۔ راجا نے تمام جانوروں کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا، میرے پیارے دوستو، ہمیں اس شکاری کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے مل کر کام نہیں کیا تو وہ ہمارے جنگل کو تباہ کر دے گا۔ چینو نے آگے بڑھ کر کہا، راجا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چھوٹا ہوں لیکن میری عقل بڑی ہے۔ میں اس شکاری کو شکست دینے کا طریقہ سوچ سکتا ہوں۔ راجا نے مسکرا کر کہا، چینو، تمہاری ہمت کو سلام ہے۔ تمہاری مدد سے ہم یہ مشکل وقت گزار سکتے ہیں۔ چینو نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا، ہمیں شکاری کو ایک جال میں پھنسانا ہوگا۔ میں اسے ایک ایسی جگہ لے جا سکتا ہوں جہاں ہم اسے گھیر سکیں۔ راجا نے چینو کے منصوبے کو مان لیا اور تمام جانوروں کو تیار کیا۔ چینو نے شکاری کو ایک گہرے گڑھے کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شکاری کے سامنے آیا اور اسے للکارا۔ شکاری نے چینو کو دیکھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چینو تیزی سے بھاگا اور شکاری کو گڑھے کی طرف لے گیا۔ جب شکاری گڑھے میں گر گیا تو راجا اور دیگر جانوروں نے اسے گھیر لیا۔ شکاری نے ہار مان لی اور جنگل کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد راجا نے چینو کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیا۔ وہ دونوں اکٹھے جنگل میں گھومتے، دوسرے جانوروں کی مدد کرتے اور ہر مشکل کو مل کر حل کرتے۔ ان کی دوستی کی کہانی پورے جنگل میں مشہور ہو گئی۔ ایک دن جنگل میں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ جنگل کے درختوں پر ایک بڑا طوفان آیا اور بہت سے درخت گر گئے۔ جانوروں کے گھر تباہ ہو گئے اور وہ بے گھر ہو گئے۔ راجا اور چینو نے مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چینو نے کہا، ہمیں جنگل کے جانوروں کے لیے نئے گھر بنانے ہوں گے۔ ہم سب مل کر کام کریں گے تو یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ راجا نے چینو کی بات مان لی
اور تمام جانوروں کو اکٹھا کیا۔ ہر جانور نے اپنی طاقت کے مطابق کام کیا۔ شیروں نے بڑے درختوں کو کھینچا، ہاتھیوں نے بھاری لکڑیوں کو اٹھایا اور چینوں نے چھوٹے جانور کی مدد کی۔ کچھ ہی دنوں میں جنگل کے جانوروں کے لیے نئے گھر تیار ہو گئے۔ سب نے مل کر کام کیا تھا اور یہ سب راجا اور چینوں کی قیادت میں ممکن ہوا تھا۔ جنگل کے جانوروں نے راجا اور چینوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنا ہیرو مان لیا۔ ایک اور دن جنگل میں ایک بڑا جشن منعقد ہوا۔ تمام جانوروں نے مل کر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ راجا اور چینوں کو خصوصی مہمان کے طور پر بلایا گیا۔ جشن کے دوران جنگل کے جانوروں نے راجا اور چینوں کی بہادری اور دوستی کے گیت سنائے۔ چینوں نے کہا، راجا، ہماری دوستی نے ثابت کیا ہے کہ طاقت اور عقل مل کر ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ راجا نے مسکرا کر کہا، چینوں، تمہاری دوستی نے مجھے سکھایا ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود کوئی بھی بڑا کام کر سکتا ہے۔ جشن کے اختتام پر تمام جانوروں نے راجا اور چینوں کو ایک بڑا تحفہ دیا۔ یہ ایک خوبصورت پتھر تھا جس پر لکھا تھا، شیر اور خرگوش کی دوستی ہمیشہ زندہ رہے۔ راجا اور چینوں کی دوستی کی کہانی ہمیشہ جنگل میں سنائی جاتی رہی۔ ان کی کہانی نے سب کو سکھایا کہ طاقت اور عقل مل کر ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے اور دوستی ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے۔